الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسی اللہ کے لیے ساری تعریف ہے جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بارش کی آپ کے میرے آقا دو یہاں کے سردار الانبیاء پر کوڑا کوڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علیہ محمد وسلم قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں میری پردہ نشین ماں اور بہنوں میں نے قرآن مجید کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے یہ 2 آیتیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 24 کی آیت نمبر 191 اور 192 191 اور 192 ہے کل کے درس میں ہم نے آیت نمبر 191 کی ابتدا کی اور اس کے ایک ٹکڑے کا ہم نے لفظی ترجمہ اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ہم نے سنی آئیے ایک بار اس کا اعادہ کرتے ہوئے ان دونوں آیتوں کا لفظی ترجمہ اس کی تشریح اس کی تفسیر سنیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ اور اے مسلمانوں قتل کرو انہیں حیث ثقفتموہم جہاں کہیں تم انہیں پاؤ واخرجوہم من حیث اخرجوکم اور نکالو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے والفتنۃ اشد من القتل اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے یہ وہ پہلا ٹکڑا ہے جس پر ہم نے کل سنا ایک مختصر اعادہ اوپر کی آیت کے ساتھ اس کا کریں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 190 سے جہاد کے مسائل اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر رہا ہے اور آیت نمبر 190 ابتدائی ایام کا وہ مسئلہ ہے ابتدائی دنوں کا جہاد کا مسئلہ ہے اور آیت نمبر 190 یہ پہلا حکم ہے جہاد کے تعلق سے اس میں اللہ نے کہا کہ لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑیں اور جب لڑو جب جہاد کرو تو حد سے تجاوز نہ کرنا گویا کہ اللہ نے اللہ کی راہ میں لڑنے کی اجازت دے دی اور بالخصوص ایک حد یہ لگائی کہ انہی لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑنے پر آمادہ ہے اس لڑائی میں تم حد سے تجاوز نہ کرنا گویا کہ عورتوں اور بچوں کا قتل نہ کرنا بوڑھوں کا قتل نہ کرنا ان لوگوں کا قتل نہ کرنا جو عبادت گزار ہیں خانہ نشین ہیں ان لوگوں کا قتل نہ کرنا اور نہ ہی درختوں کو جلانا اور نہ ہی بیجا مویشیوں کا قتل کرنا اگر یہ کوئی کرتا ہے تو حد سے تجاوز کرتا ہے
تو اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ اسے حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد دوسرا حکم اللہ تعالیٰ جہاد کے حکم کا دوسری شکل اللہ تعالیٰ اس طرح حکم دیتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ اب ان کفر و شرک کے لوگوں کی جو کارکردگیاں ہیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ انہیں اب قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ۔ میں نے کہا کہ یہ جیسے الفاظ کہ یہ آیت ہے، یہ آیت کا ٹکڑا ہے، اس کا مفہوم ویسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھ رہے ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کا معنی مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے پر آمادہ تھے ان سے لڑائی کی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ اسلام کے خلاف جہاں کہیں بھی کوئی تھوڑی بھی ہلچل ہوتی اور مسلمانوں کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ دشمن اکٹھا ہو رہے ہیں یا آپس میں کسی قسم کی تیاری کر رہے ہیں یا کانا پھوسی کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے ان پر حملہ کرتے۔ یہاں پر غور طلب ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور اکمل اعمال، اکمل اخلاق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتے ہیں تو اس میں حد سے تجاوز کر بیٹھتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس کو بیان نہیں کر پاتے بلکہ کبھی کبھی اس کے متضاد بیان کر دیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جب یہ آیت پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے تو رحمت کہتے کبھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی پوری زندگی میں خود سے حملہ نہیں کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ خود سے کبھی دشمنوں پر حملہ نہیں کیا، جبکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو کئیوں ایسے مواقع ہیں، کئیوں ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایسے ابواب ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں پر حملہ کیا تاکہ شرک اور کفر دب کر رہ جائے، تاکہ دشمن کی طاقت دب کر رہ جائے، اب دوبارہ یہ مسلمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئیوں ایسے غزوے ہیں، کئیوں ایسے سریے ہیں جس میں صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا اور کہا کہ حملہ کرو۔ حملہ کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے وہ سارے احکامات دے کر بھیجے کہ دیکھو سب سے پہلے دعوت دینا، سب سے پہلے اللہ کے دین کی طرف بلانا، سب سے پہلے شرک سے منع کرنا، توحید کی طرف بلانا۔ پھر ساتھ میں یہ بھی احکامات دیے کہ عورتوں کا قتل نہ کرنا، بچوں کا قتل نہ کرنا، بوڑھوں کا قتل نہ کرنا۔ بہت سے نصیحتیں دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان پر حملہ کرنا۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بھی حملہ کرنے لگے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے اس آیت کے ٹکڑے کا یہ مفہوم بیان کیا کہ جب تم قدرت پاؤ ان کافروں پر تو تب انہیں قتل کرنا۔ اس کا معنی مفہوم یہ نہیں ہے کہ کوئی کافر و مشرک ہمارے سامنے سے چل پھر رہا ہے، اللہ نے کہا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو انہیں جہاں کہیں پاؤ، تو پکڑا اور قتل کر دیا۔ یہ معنی مفہوم نہیں ہے، کیونکہ جہاد کے تعلق سے میں نے جو بنیادی اصول ہے، جو بنیادی شرائط ہے جو میں نے آپ کے آگے رکھی، اس میں یہ بات فٹ نہیں ہوتی ہے کہ کوئی غیر مسلم چل رہا ہے اس کا قتل کیا جائے۔ جہاد کے لیے مقصد بہت ضروری ہے کہ جہاد جب بھی کیا جائے، اللہ راہ میں جب بھی قتال کیا جائے، اعلاء کلمۃ اللہ مقصد ہو، ابتدا سے لے کر آخر تک۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے ٹکڑے میں کہا وَاخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اس میں بالخصوص مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں ان مشرکوں کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی مکہ المکرمہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مکہ میں ہی 13 سال تک رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر اتنے مظالم، اتنے جور و ظلم ڈھائے گئے کہ انہیں مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔ تو گویا کہ ان کا اصل مقام مکہ المکرمہ تھا، تو اللہ نے کہا کہ انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ ان مشرکوں کی، ان کافروں کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ان کی یہ ایک غلطی کہ مسلمانوں کو انہوں نے مکہ المکرمہ سے نکالا، قیامت تک ان کے لیے پھٹکار اور لعنت بن گئی۔ اب قیامت تک کوئی غیر مسلم مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتا، ممنوع قرار دیا گیا۔ ان لوگوں کی ایک غلطی قیامت تک کے آنے والے کافروں کے لیے لعنت اور پھٹکار بن کر رہ گئی۔ تو اللہ نے کہا وَاخْرِجُوهُمْ، نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، انہیں مکہ المکرمہ سے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اب کیونکہ بظاہر جہاد کرنے میں اور قتل خون کرنے میں
قتال کرنے میں ظاہر سی بات ہے خون بہتا ہے، تو بعض کمزور ذہن کے لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کیسا اسلام ہے کہ یہ تو گردنیں مارنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے بہت ہی بہترین وجہ گردنیں مارنے کی یہ بتلائی کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ یہاں سے فتنے سے مراد شرک ہے، اللہ کی ذات میں شرک کرنا ہے۔ دنیا کا چاہے کوئی بھی دین و دھرم ہو اسلام کے علاوہ، وہ اللہ کی ذات میں کہیں نہ کہیں شرک کرتا ہے۔ کفر بعد میں کرتا ہے، سب سے پہلے شرک کرتا ہے، شرک کرنے کے بعد انسان کفر میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کی خالص ایک اللہ کی بات کرنے سے روکنا، یہ بڑا فتنہ ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں اگر کسی کی گردن بھی ماری جائے تو بہت چھوٹا گناہ ہے۔ اسی وجہ سے کل میں نے بتلایا کہ اگر گناہوں کی ایک فہرست اگر ہم تیار کریں تو سب سے ٹاپ میں جو گناہ آئے گا، سب سے فہرست کی اول میں جو گناہ آئے گا وہ شرک آئے گا، اس کے نیچے زنا خوری ہے، بدکاری ہے، چوری ہے، سارے گناہ اس کے نیچے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کو اللہ نے لفظ فتنے سے قرار دیا۔ یہ شرک فتنہ ہے، یہ شرک فساد ہے۔ جس طرح ایک خدا کے بجائے دو خداؤں کا تصور اگر کوئی کر لے یا دو خدا ہونا اگر معلوم ہو جائے ولو بالفرض، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات میں فتنہ انگیز ہو جائے گا، یہ کائنات تباہ برباد ہو جائے گی۔ ایک خدا کہے گا کہ آج تو سورج نکلے گا، ایک خدا کہے گا نہیں سورج نہیں آج تو بارش نکلے گی، ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جس طرح دو خدا کے ہونے پر ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہوتا ہے، اسی طرح ایک خدا کے علاوہ دوسرے خداؤں کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ بھی اس کائنات کے نظام کو درہم برہم کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا یہ فتنہ ہے اور یہ قتل سے بڑا گناہ ہے، اس لیے قتل کیا کرو ایسے لوگوں کا جو شرک اور کفر میں مبتلا ہے، تم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ بار بار غور سے اس بات کو یاد رکھے، جہاد کو جس طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس طریقے سے صحابہ نے کیا، اسی طریقے سے قتال کرنا ہے، اسی طریقے سے جہاد کرنا ہے۔ آگے کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، جو کہ آج کے درس کا ٹکڑا ہے، اللہ کہتا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے مسلمانوں، دیکھیے بار بار جمع کا صیغہ آ رہا ہے، اشارہ مسلمانوں کی طرف ہے کہ مسلمان جہاد کرنے والے تھے ماتحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا گیا، یہ بھی ایک محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بار بار اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہتا کہ اے نبی جہاد اس طرح کرو، اے نبی قتال اس طرح کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ سے محبت کرتا تھا، تبھی تو رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب انہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ سے محبت کرتا ہے، اس لیے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے نبی کے صحابہ لڑو اللہ کی راہ میں، جہاد کرو، مخاطبت براہ راست صحابہ سے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور کہا کہ اور مت قتال کرنا، جہاد نہ کرنا، عند کے پاس، المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرنا، مسجد حرام کے پاس جہاد نہ کرنا، مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کرنا، مسجد حرام کے پاس لڑائی نہ کرنا۔ حتیٰ کب تک لڑائی نہ کریں؟ یقاتلوکم فیہ، جب تک کہ وہ تم سے نہ لڑیں۔ اگر وہ تم سے لڑتے ہیں فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑتے ہیں فَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر تم بھی ان سے لڑو، تم بھی ان کا قتال کرو۔ اللہ نے آپ نے ایک شرط کیا لگائی؟ مسجد حرام کی، خانہ کعبہ کی تعظیم اور اس کی حرمت بیان کی، اس کی شان اور اس کی فضیلت بیان کی، اور کہا کہ اس کی شان، اس کی فضیلت، اس کی حرمت یہ ہے کہ اس کے پاس جنگ نہ کی جائے، اس کے بعد جھگڑا نہ کیا جائے، اس کے بعد لڑائی نہ کی جائے، جب تک کہ خود دشمن نہ لڑے۔ اگر وہ لڑے تو تم بھی لڑو۔ کذالک جزاء الکافرین، یہی بدلہ ہے ان کافروں کا۔ فَإِنِ انْتَهُوا، آیت نمبر 192 میں اللہ کہتا ہے فَإِنِ انْتَهُوا، اگر وہ لڑائی سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ بہت بڑے گناہ سے باز آ گئے تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے گنہگار کو بھی بخشنے والا ہے، غفور ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ گویا کہ اگر یہ کفار خانہ کعبہ کی حرمت کو ملحوظ رکھے اور تم سے نہ لڑے،
باز آ جائے تو ان کے اس گناہ کو جو وہ لڑنا چاہتے تھے، بہت سارے مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی حرمت کا خیال رکھے بغیر قتل کیا تھا، مارا تھا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی بخش دے گا اگر یہ اس کی حرمت کو ملحوظ رکھے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 191 اور 192، قیامت تک یہ آیتیں ایسی رہنے والی ہیں۔ اگر ان کا صرف لفظی ترجمہ سمجھ لیں تو بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ قتال کرنا مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ تم سے قتال نہ کر لے۔ اللہ نے پہلی شرط کیا لگائی؟ اگر جب تک کہ وہ تم سے قتال نہ کرے، نہ لڑے، تب تک تم نہ لڑنا۔ پھر آگے وضاحت بھی کر دی، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی ان سے لڑو، تم بھی ان سے قتال کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ کیا اس آیت سے یہ مفہوم نکالنا، یہ استدلال کرنا درست ہے کہ آج کے زمانے میں اگر ساری دنیا کے کفار ایک ساتھ مل کر خانہ کعبہ کے پاس آ کر جمع ہو جائے اور لڑائی کے لیے تیار ہو جائے تو کیا اسے لڑا جا سکتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے کہ مسجد حرام کے پاس لڑائی نہ کرنا جب تک کہ وہ تم سے نہ لڑے، اگر وہ لڑنے پر آ جائے تو تم بھی ان سے لڑنا۔ اور یہ بدلہ ہے کافروں کا، کیونکہ وہ خود لڑنے کے لیے آئے، اس لیے ان کے ساتھ لڑائی کرو، انہیں قتل کرو اور انہیں جہنم رسید کرو۔ قرآن کی آیت کا تو یہی مفہوم، یہی معنی ہے، مگر یہ معنی وہ نہیں ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا مفہوم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھایا ہے۔ یہ آیت فتح مکہ کے 1-2 سال پہلے نازل ہوئی، مکہ فتح ہونے سے پہلے۔ گویا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے آئے، حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکے، معلوم ہو رہا تھا کہ اب ان مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کے بجائے صلح ہی ہونے والی ہے، تو مشرکوں کے چند نوجوان جو جنگجو تھے، جو چاہتے تھے کہ جنگ ہو، انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ راتوں رات صبح آئے، مسلمانوں کے خیمے میں گھس جائے اور کچھ اس طرح کی حرکتیں کر دے کہ یہ معاملہ صلح کے بجائے جھگڑے والا ہو جائے، صلح کے بجائے لڑائی والا ہو جائے۔ انہوں نے حرکتیں کرنے کے لیے صبح مسلمانوں کے خیمے میں داخلہ لیا، مگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے چند صحابہ کو مقرر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو مقرر کیا تھا دیکھ بھال کے لیے، چوکسی کے لیے، واچمین شپ کے لیے۔ ایسے وقت وہ نوجوان پکڑے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان نوجوانوں کو اسی وقت قتل کر سکتے تھے، مگر ماحول اس قسم کا تھا کہ اس وقت مشرکین سے لڑنا نہیں چاہیے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تمہیں آج معاف کر دیتے اگر تم یہ خبر تمہارے سردار کو پہنچاؤ اور یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے تم سے اچھا معاملہ چاہتے ہیں، صلح چاہتے ہیں۔ اگر تم لڑنا ہی چاہتے ہو تو یہاں نہیں، کوئی ایک دوسرا وقت مقرر کر لو، اس وقت پر ہم ضرور لڑیں گے۔ جبکہ اس سے پہلے صلح حدیبیہ سے پہلے کئیوں مرتبہ مشرکین مکہ ہار چکے تھے، کئیوں مرتبہ جنگوں نے انہیں چور کر دیا تھا، مسلمانوں نے کئی مرتبہ انہیں شکست دی تھی، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، پھر بھی یہ لڑنے پر آمادہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی طرف بھیجا سفیر بنا کر تاکہ بات اچھی ہو، نرم ہو، افواہ اڑی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ آیتیں نازل ہو چکی تھی، یہ آیتیں نازل ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ دکھاتے اور کہتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس پر ہاتھ رکھتا ہوں اور بیعت کرتا ہوں کہ جب تک عثمان کی موت کا میں بدلہ نہ لوں میں یہاں سے نہیں جاؤں۔ سارے صحابہ نے موت کی بیعت لی، جنگ کرنے کی بیعت لی۔ جنگ کہاں ہونے والی ہے؟ مکہ المکرمہ میں، کیونکہ معاملہ اتنا بڑا تھا۔ ابھی بیعت مکمل بھی نہیں ہوئی تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔
جس درخت کے نیچے یہ بیعت لی گئی اس کو بیعت رضوان، صرف اس بیعت سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہم کا خطاب دیا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے خوش ہو گیا اور یہ اللہ سے خوش ہو گئے اس بیعت پر۔ یہاں پر آپ وسلم کس بات پر بیعت لے رہے ہیں؟ میں ان سے لڑوں گا جب تک کہ میری جان نہ چلی جائے۔ سارے صحابہ اس قسم کی بیعت لی۔ سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ بیعت لیتے ہیں، پہلے بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی، صرف جان کے لیے 3 جانیں ہوتی تو 3 جانیں قربان کر دیتے ایسے صحابہ۔ اس کے دوسرے ہی سال مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حرکتیں جنگ اور جہاد کے تحت کی تھی، چند لوگوں کو پکڑا تھا، یہاں تک کہ حکم دیا تھا کہ یہ لوگ اگر خانہ کعبہ کی چادر بھی اگر اوڑھ کر بیٹھے ہو تو انہیں پکڑو اور قتل کرو۔ یہ جہاد کے ماتحت تھا، جہاد کے حکم کے تحت تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کچھ کیا، اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں، صحیحین کی حدیث، متفقن علیہ حدیث، صحیح بخاری سے مسلم حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان ھذا البلد حرمہ اللہ، یہ جو شہر ہے، بے شک یہ جو شہر ہے مکہ المکرمہ، مکہ، ہم مکہ المکرمہ کہتے ہیں نا، نہیں کرم والا، حرمت والا، یہ برکت والا اور یہ حرمت والا یہ جو شہر ہے، حرمہ اللہ، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ حرام سے مراد روکا ہے، حرمت ہے اس کی، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تب سے یہ مکہ المکرمہ جنگ اور جدال اور جہاد کے لیے حرام ہے، یہاں پر لڑائی نہیں ہو سکتی۔ کب سے؟ جب سے آسمان و زمین ہے، جب سے آسمان و زمین اللہ نے پیدا کیا تب سے مکہ المکرمہ میں جنگ اور جہاد نہیں ہو سکتا۔ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ، یہ حرام ہے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کب تک اللہ نے حرام کیا ہے اس کو؟ قیامت تک۔ آسمان و زمین کو اللہ نے جب سے پیدا کیا تب سے حرام ہے، کب تک حرام ہے؟ قیامت تک یہ حرام ہے، یہاں پر جنگ اور جہاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس ایک حدیث کے ٹکڑے سے ہمارا وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر سارے دنیا کے کافر و مشرک مکہ المکرمہ میں جمع ہو اور مسلمانوں سے لڑائی کا ارادہ کرے تب بھی لڑ نہیں سکتے، اس آیت کو دلیل بنا کر۔ آگے آپ خود کہتے ہیں وَأَنَّهُ لَمْ يَحِلُّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، کیا کہتے ہیں آپ وسلم؟ وَأَنَّهُ لَمْ يَحِلُّ الْقِتَالُ، اور بے شک حلال نہیں ہے قتال کرنا، جہاد کرنا، فِيهِ اس شہر میں، لِأَحَدٍ کسی بھی شخص کے لیے، قبلی مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس جگہ قتال کرنا، جہاد کرنا حلال نہیں تھا۔ وَلَمْ يَحِلُّ لِي، اور نہیں میرے لیے حلال ہے، نہیں میرے لیے حلال تھا، إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، سوائے دن کے کچھ حصے کے۔ اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اور صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ المکرمہ میں دن کے کچھ حصے کے لیے حلال کیا تھا جہاد کو، کچھ حصے کے لیے۔ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اب پھر یہ حرام ہو گیا قیامت تک، اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ گویا کہ خانہ کعبہ میں اب کوئی جنگ اور جہاد نہیں ہو سکتی، لڑائی نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے صحابہ سنو، اگر کوئی تم میں سے یا آنے والے میں سے کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ یہاں پر لڑائی ہو سکتی ہے اور وہ دلیل میری لڑائی کو پکڑے تو اس سے کہو کہ اللہ نے صرف ایک تھوڑے سے وقت کے لیے نبی کو حلال کیا تھا، پھر یہ قیامت تک حرام ہے۔ آپ خود اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اگر ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی یہ دعویٰ کرے، میری لڑائی سے استدلال کرے اور کہے کہ نبی خود مکہ المکرمہ
مکرمہ میں نبی نے لڑائی کی، اس لیے ہم بھی لڑائی کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ بھی ایسے ہیں، تو اس کا یہ استدلال غلط ہے، وہ گمراہی میں ہوگا۔ نبی کی لڑائی استدلال نہیں ہو سکتی۔ نبی کو جو اجازت دی گئی وہ ایک وقت تک کے لیے، ایک دن کے کچھ حصے میں ہی صرف اجازت دی گئی تھی، پھر اس کے بعد قیامت تک مکہ میں جنگ اور جدال اور جہاد حرام ہو گیا، لڑائی حرام ہو گئی، قیامت تک اب حرام رہے گی۔ یہ حدیث اس آیت کی صحیح تعبیر، صحیح تشریح بیان کرتی ہے کہ مسجد حرام کے پاس لڑنا منع ہے، حرام ہے۔ اور یہ جو حکم دیا گیا حتی یقاتلوکم، جب تک کہ وہ تم سے نہ لڑے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حد تک ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حد تک ہی تھا کہ اگر مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اتنی اجازت، سال دو سال پہلے اجازت دینے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرمیشن کا استعمال کتنا کیا؟ دن کے کچھ حصے میں بس۔ جس دن مکہ فتح ہوا اس دن کے کچھ حصے میں اس پرمیشن کا فائدہ اٹھایا اور جن جن کو قتل کرنا تھا قتل کیا، پھر اس کے بعد قیامت تک مکہ المکرمہ میں لڑائی حرام کر دی گئی۔ اس لیے آگے اللہ نے کہا فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، انہی مشرکوں کے تعلق سے، اسی زمانے کے تعلق سے یہ آیت ہے کہ اگر وہ قتل کرے، اگر وہ قتال کرے، اگر وہ لڑائی کرے تو تم لڑائی کرو۔ یہی بدلہ ہے کافروں کا، ان کے معلوم تھا یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب اگر شرک کو ختم کر دیا جائے، شرک کو اگر پوری طرح دبا دیا جائے، یہ قیامت تک دبا ہوا رہے گا۔ اس لیے اللہ نے نبی کو یہ اجازت دے دی، ایک بار لڑائی کی اجازت دے دی، پھر اس کے بعد وہ بھی اٹھا لیا گیا اور قیامت تک پھر مکہ المکرمہ حرام ہی کر دیا گیا۔ آیت نمبر 192 میں اللہ کہتا ہے فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر یہ کافر و مشرک باز آ جائے لڑائی سے تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ وہ اگر کافروں کے تعلق سے بھی، مشرکوں کے تعلق سے بھی اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ مکہ المکرمہ میں لڑائی کرنے سے پرہیز کرے، رک جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے وہ گناہ جو مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا تھا مکہ المکرمہ میں، اس کو بھی معاف کر سکتا ہے اگر اس کی یہ حرمت کا لحاظ رکھے، اس کی حرمت کو ملحوظ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف کر سکتا ہے اگر اس کی حرمت کو ملحوظ رکھے۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، آیت نمبر 191 192۔ اس کے آگے کی اور 2 آیتیں اسی کے متعلق ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم کل سنیں گے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کا اللہ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے ہماری غلط فہمیوں کو، بدعقیدیوں کو دور کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔